بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اطہر وائٹل نیوز کے ساتھ. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ اور پی ٹی آئی کی جماعت کے ساتھ کل مذاکرات ہونے والے تھے. جب ہم نے آپ کو بلاگ میں بتایا تھا کل شام کو مذاکرات ہو گئے، اس کا ایک دور ختم ہوا ہے اور دونوں فریقین اس بات پہ کسی حد تک راضی ہو گئے ہیں کہ جولائی میں عام انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی استعفوں کی واپسی کا بھی اور آئینی ترمیم کے سلسلے میں بھی بات چیت کے سلسلے میں آج دوبارہ ایک دور چلے گا. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگر نیت صاف ہوگی تو مذاکرات کسی حد تک آگے بڑھیں گے. اس کے ساتھ فواد چودھری صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیا ہے، یہ جو ہے اس میں جو ہے 20 ارکان پی ٹی آئی کے ہیں جو کہ انہوں نے شامل کیے ہیں، جبکہ صرف ان کو 160 ارکان کی حمایت حاصل ہے. یہ تو ایک طریقے سے ان کی جو ہے وہ بے انتہا شکست ہوئی ہے. فواد چودھری نے یہ الزام لگایا کہ یہ جو ہے انہوں نے صرف 160 ارکان کی حمایت حاصل ہے اور 20 ارکان جس میں جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں اور ان ارکان کی تو شمولیت ہو ہی نہیں سکتی. تو ناظرین، انہوں نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ یہ جو مذاکرات کا سلسلہ ہے یہ 2 سے 3 دن میں مکمل ہونا چاہیے اور کوئی اس کا جو بھی ہے رزلٹ جو ہے وہ جو بھی آئے گا اس پہ جو ہے وہ فریقین کو اب آگے قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو وقت بتائے گا. ناظرین، عدالت عظمیٰ کی جو کل کارروائی ہوئی تھی، جو سماعت الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک دن کے انتخابات کے حوالے سے جو سماعت ہوئی تھی اور وہ کل سماعت ملتوی ہو گئی تھی، اس سلسلے میں جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم نے نہ کوئی ٹائم فریم دیا ہے، نہ ہم نے مذاکرات کے لیے کوئی پابند کیا ہے. مذاکرات اگر یہ ہونے تھے تو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے. اب جو بھی مذاکرات ہوں گے اس کا ایک حل نکلنا چاہیے اور اگر وہ حل نہیں نکلا تو ہمارا جو فیصلہ ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. ہم آئین اور اس کی روح سے جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ تحریری طور پہ دیا جائے گا اور آئین میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس آئین اور قانون کے حساب سے دیا جائے گا. اگر کوئی حل طلب کوئی مذاکرات نکلتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ وہیں کا وہیں رہے گا. لازم پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ چوروں کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے اور یہ باجوہ نے مسلط کیا ہے. انہوں نے اپنے ایکسٹینشن کی وجہ سے جو ہے وہ میری حکومت گرائی ہے اور یہ چوروں کا سارا جو ہے ٹولہ ہے، اس کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے اور ہم آخری حد تک جائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تو اسٹیبلشمنٹ اور امپائر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن اگر ان میں ہمت ہے تو الیکشن لڑ کے دکھائیں اور جو قانون نے یا عدلیہ نے جو تاریخ دی ہے اس پہ الیکشن کروائیں تو ان کو لگ پتہ چل جائے گا. تو اب اس سلسلے میں ناظرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک میں کوئی بھی قانون نہیں ہے اس وقت، اور اس وقت جو ہے وہ ساری کے سارے جو ہیں وہ صرف جو ہے پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے میں ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آخری حد تک جائے گی. اور پی ٹی آئی اسی لیے کہتی ہے کہ یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، جب مجھے کوئی انصاف نہیں ملا تو غریب کو کیا انصاف ملے گا. اور اس سلسلے میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر ہمارے خلاف کوئی فیصلہ آئے گا تو آپ لوگ سب باہر نکلیں اور اپنے حق کے لیے جو ہے لڑیں اور کسی طریقے سے بھی یہ حق جو ہے خاص طور پہ الیکشن وقت پہ ہونے کا، اس کے لیے آپ کو باہر نکلنا چاہیے اور اپنے حق کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں فوج سمیت کسی کا دشمن نہیں ہوں اور انشاءاللہ اگر میں اقتدار میں آیا تو فوج میں جو بھی کرپشن ہے اس کو میں انشاءاللہ ختم کروں گا اور کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اس کرپشن کو نہ آگے آنے دوں گا اور جو موجودہ اور ماضی میں جو بھی کرپشن ہوا ہے اس کو میں ختم کروں گا اور اس کے لیے میں آخر تک جاؤں گا. ناظرین، اب دیکھا آپ کو ہم نے یہ ساری تفصیل کل کی بھی بتائی، کل کے بلاگ میں آج کی بھی بتائی جو بیانات سامنے آئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آخری جو میں شروع سے کہتا چلا آ رہا ہوں، آخری تو عدالت عظمیٰ کا ہی فیصلہ ہے جو کہ تفصیل سے جاری اور ساری ہوگا اور جس پہ عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم تفصیلی اس پہ جائزہ لے کے اور جو ہے وہ فیصلہ دیں گے. اب دیکھنا ہے کہ سب کو قابل قبول ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ. کل وزیر اعظم صاحب نے یہ بات اعتماد کے ووٹ کے ساتھ یہ کہی ہے
کہ چاہے مجھے اپنی سیٹ کی قربانی دینی پڑی لیکن میں جو ہے کابینہ کا تقدس جو ہے وہ پامال نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس بات پہ مضر ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ایک ہی وقت میں جنرل الیکشن ہونے چاہیے اور ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ تو اب اگر اس سلسلے میں اگر مجھے نااہل بھی کر دیا جائے، میری کابینہ کو بھی نااہل کر دیا جائے، تو میں یہ سیاسی شہادت جو ہے وہ قبول کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی سلسلہ ہے، ملک میں انارکی تو پھیلی بھی، آپ کو پتہ ہے ہر لحاظ سے جو ہے وہ حالات خراب سے خراب تر ہیں، معیشت کے حساب سے دیکھا جائے، سیاسی استحکام کے حساب سے دیکھا جائے، جو اور بہت سارے مسائل ہیں جو اس وقت ملک میں چل رہے ہیں، اور وہ وجہ یہی ہے کہ سیاسی استحکام نہیں ہے، اسی وجہ سے نہ معیشت کا استحکام ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین جو بھی عدالت عظمیٰ آیا اپنے اسی فیصلے پہ قائم رہتی ہے، یا کوئی اس سلسلے میں کوئی جو یہ مذاکرات چل رہے ہیں، اور اس مذاکرات میں اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے اور اس کو عدالت عظمیٰ قبول کرتی ہے، یا کوئی اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر کے کوئی بیچ کی راہ نکالتی ہے، یہ تو عدالت عظمیٰ کا کام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ آئندہ دنوں میں کیا تحریری فیصلہ جاری کرتی ہے، ہمیں اس کا انتظار رہے گا، اور جیسے میں انشاءاللہ کوئی تفصیلی فیصلہ آتا ہے آپ کو آگاہ کروں گا۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔